اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتی ہوں، آج تھوڑا سا آف لائن تھوڑا میرا درج تھا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، معافی چاہتی ہوں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر اس کا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، اگر تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اور اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔
بس اے ہوشمندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو معشر حرم مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ دیکھیے کل جو آیت پڑھے تھے ہم لوگ، اس میں لاسٹ آیت میں کیا پڑھے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہے تھے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اپناؤ کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محسنین، احسان کرنے والے۔ احسان کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ احسان سے کیا مطلب ہے؟ 83 نمبر کی آیت جب سورہ بقرہ کی کر رہے تھے تب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تب بھی احسان کے بارے میں بتایا تھا۔ تو احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان جو ہے حسن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنا۔ مطلب ایک کام کرنا ہوتا ہے بس کر لیا، یہ کام تھا، یہ کام میں نے کر لیا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کرنا۔ جیسے مجھے بٹر چکن بنانا تھا، بس بنانا ہے، اب مہمان آ رہے ہیں، شوہر نے کہا ہے نا مہمان آ رہے ہیں، میکے سسرال والے آ رہے ہیں، میکے والے تو نہیں آ رہے ہیں، تو میں کیا کروں گی؟ ہے نا، من نہیں ہے مجھے بنانے کا تو میں کیا کروں گی؟ بس بنا دیا ہے نا، تو وہ احسان نہیں ہوگا۔ احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان دل کی ہے نا خوشی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرتا ہے۔ دل سے کسی کام کو کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ خوبی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ احسن طریقے سے جو عمل کرتا ہے اللہ کو کیا ہے؟ احسان کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ کیا اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے اس کے ترنت بعد حج کی اور عمرے کی آیت ہے۔ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے حج جو ہے، عمرہ جو ہے، کون سی عبادت ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ جسمانی عبادت ہے؟ جسمانی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں بھائی، ہے نا، اس میں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ مالی عبادت بھی ہے، کیونکہ مال بھی لگانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں ٹائپ کی عبادت ہے، مطلب مال کی بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور احسن عمل کرو، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا آپ بتائیے، پہلے نیت کر لیتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جاتا ہے، خیر ہمارے تو انڈیا والوں کی تو، ہم لوگ کی تو نیت ہی بہت خراب ہے نا۔ ہمارے پاس جتنا بھی مال وال ہوگا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بھوشیہ کے لیے جمع کرتے ہیں، ہے نا۔ جو نہیں آیا فیوچر اس کے لیے جمع کرتے ہیں ابھی۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب تم اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ تمہارے پاس حج کرنے کے بعد اگر 4-5 دن کا یا مان لو 8 دن کا، کچھ دن کا کھانا آپ کے پاس ہے تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر تم حج کیے بغیر مر جاتے ہو، اگر تم طاقت رکھتے تھے حج کی، اور اگر تم حج کیے بغیر مر جاتے ہو تو تم یہودی یا نصارہ کی موت مرو گے۔ اور یہودی اور نصارہ کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا ہے؟ ان کے لیے تو جہنم ہے، ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے عمل کیا ہوں گے؟ نیک بن جاتے ہیں، وہ پرانے حرکتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نے آیت میں فرمایا ہے یہ اللہ کی وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ پہلے جو گناہ کیا لیکن بعد میں رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ حج کے یہاں سے حج کے احکامات بتا رہے ہیں۔ اچھا آپ لوگ کیا چاہیں گے؟ آج جیسا کہ زیادہ لوگ شاید نہیں ہے نا کلاس میں، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں قرآن کی آیت لے لیتے ہیں۔ کل جو ہے ہم مطلب اگلی جو کلاس ہوگی اس میں ہم حج کے بارے میں پورا ترتیب کے ساتھ پورا بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی ہاں باجی، کرنا چاہیے۔ ہے جی نا؟ باجی کرنا چاہیے۔
یا پھر آگے ہم بڑھیں اگلے احکامات پہ جی چلیں، یا پھر ڈیٹیل میں پڑھیں ہم حج کے کیا کیا، حج کے بارے میں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو جاننا چاہیے، بھائی وہاں پہ جاتے ہیں ملتزم کیا ہے نا، اور یہ کیا ہے نا، میں نے مطلب ڈیٹیل پڑھیں ابراہیم گے نا علیہ ویسے السلام جب آیا ہے ٹاپک باجی، اور کل ہے بھی نا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جی ویک جو ہے جی نا اگلی کلاس جب ہوگی جی انشاءاللہ اپن ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ہے نا، اس میں میں PDF بھی بناؤں گی جی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو سب ڈیٹیل میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ میری خواہش کو پوری کرے کہ میں آپ لوگوں کو یہ پہنچا دوں اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ، حق ادا کر سکوں۔ آج جو آیت ہے نا اس کے ہم روح میں پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے مطلب قرآن میں کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو، ہے نا۔ تو حج کے احکامات سورہ بقرہ اور سورہ الحج میں بھی ملیں گے آپ کو، سورہ حج ہے نا اس میں بھی ملتا ہے۔ تو حج دین کے ستون میں سے ایک ہے، سب کو پتا ہے دین کے ستون ہے، پلرز آف اسلام ہے، سب کو پتا ہاں ہے۔ اس میں ہے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ دین کے ستون ہے، پلرز آف اسلام ہے۔ تو حج ایک عبادت ہے، افضل عبادت ہے نا، تو دین کا ستون بھی ہے، اسلام کا رکن بھی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں مالی اور جسمانی دونوں عبادت کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، مطلب مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی دوڑ بھاگ بھی ہوتی ہے، صحیح کرنی پڑتی ہے نا۔ مالی کیوں؟ کیونکہ اخراجات ہے نا۔ جسمانی کیوں؟ کیونکہ نماز، وہاں جا کے بھی نماز پڑھنا ہے، طواف بھی کرنا ہے، حج کے ارکان بھی کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے روزہ کیسا عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم، کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے نا۔ حج کی فرضیت کس پہ حج فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو صاحب استطاعت ہے وہ حج اس پر فرض ہے، اور حج کے لیے استطاعت مالی اور جسمانی دونوں ہونا ضروری ہے، یعنی جسمانی طور پر حالات ہونا چاہیے کہ جسمانی طاقت ہونی چاہیے اور جیب کی کفایت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی تمام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں ہے، سب پہ فرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلے سیشن میں نا آپ کو حدیث بھی بتاؤں گی، ہے نا، حدیث کی مطلب کیا کیا اس بارے میں، پورے حج کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ جو اللہ کے گھر آنے کی جسمانی مالی حاجت رکھتا ہے اس پر حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نہ کسی بیماری نے روکا، یعنی انسان صحت مند ہے نا، اور نہ سواری کی حاجت نے روکا، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو ہے سواری کر کے، ہے نا، سوار ہو کے آتے تھے جانوروں پہ۔ آج ہماری سواری ایروپلین ہے، ایروپلین کی سواری کرنی ہے تو ہمارے پاس مال چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہ کسی بیماری نے روکا، نہ سواری کی حاجت نے روکا، ہے نا، اور نہ ہی کسی ظالم حکمران نے روکا، یعنی ویزا پاسپورٹ کسی کا نہیں لگنے دیتے نا، گورنمنٹ جو ہے مطلب سائن نہیں کرتی ہے اس پہ، پاسپورٹ ویزا نہیں مل پاتا ان کو، اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، یعنی استطاعت ہے نا اس کے پاس، وہ چاہے یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے، مطلب اس کی جو موت آئے گی اگر وہ سب سہولت تھی اور نہیں کیا تو وہ نصرانی یا یہودی کی موت مرے گا۔ صاحب استطاعت حج نہیں کرتا، ہے نا، کوئی پرابلم، مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، مالی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خارج ہو جائے گا، چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب، ہے نا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ کے دین ہے، ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کیا ہوں گے؟ دین سے نکل جائیں گے، ہے نا، نعوذ باللہ۔ حج کے کچھ معاملات ہیں ہم کو جاننا چاہیے، وہ نیکسٹ ویک میں ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی، لیکن جو ایکچولی جو ضروری ہے، جو ہم کو ابھی جاننا ہے کیونکہ آیت کی روح سے ہم کو جاننا چاہیے، وہ بتانا مجھے ضروری ہے، اس لیے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ حج جو ہے افضل بدنی مالی عبادت ہے، اور بنیادی طور پر بیسیکلی حج 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک حج افراد، ایک تمتع اور ایک قران، حج قران۔ تو افراد کیا ہے؟ اس حج کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کیا جائے،
عمرے کا نہیں، صرف حج کے احرام کو باندھا جائے۔ بنیادی طور پر مکہ کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے مکہ کے لوگ ہوں گے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کیول حج کریں گے نا، کیونکہ ہم کیا ہے میقات کو پار کر کے وہاں داخل ہوتے ہیں اس حدود میں، اس لیے ہم پہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ واجب ہو جاتا ہے، احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں ہم۔ لیکن وہاں کے رہنے والوں کو صرف کیا ہوگا؟ حج کے لیے احرام باندھنا پڑے گا۔ حج کا موقع آئے گا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ٹائم پہ کیا کریں گے؟ حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد، ہے نا، افادہ بھی بولتے ہیں اس کو۔ حج تمتع دوسرا ہوتا ہے نا، میم تو اور عین سے ہے۔ متا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ہے نا، متا جو جس سے یہ تمتع بنا ہے نا، متا سے نکلا، متا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اس قسم کا حج جس میں حج کے سفر میں جانے والا اسی ٹرپ میں، مطلب ایک ہی ٹرپ میں عمرہ پہلے کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مطلب عمرہ کر لیا جاتے کے ساتھ، جیسا کہ ہم کرتے ہیں نا، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر نیت کی ہے ہم نے حج اور عمرے دونوں کی۔ ہاں، ہم یہاں سے جاتے ہیں تو عمرہ حج کی نیت کرتے ہیں، ایکچولی جو حج کی اور عمرے کی دونوں کی نیت کرنی چاہیے ہم جب جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب وہاں انٹر ہوتے ہیں مکہ میں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے احرام کو اتار دیتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اتار کے پھر ہم احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہے اس سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم اتنے دن تک کے احرام کی پابندی میں رہیں گے تو ہم سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، کئی بار بال نکل جاتے ہیں، کبھی جوئی مار دیے، کبھی مکھی مار دیے، کبھی کچھ مار دیے، کچھ بھی غلطی ہوتی رہتی ہے وہاں پر، یا پھر ہمارے جو ہے شوہر بیوی ساتھ میں گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے کیا ہو، ہے نا، جو کہ بولنا صحیح نہیں تھا، ہے نا، جس سے شہوت مطلب پیدا ہو جاتی ہے نا، شہوانی جو حرکت جو پیدا کرنے والی حرکتیں ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر کے دل میں یا بیوی کے دل میں شہوت جاگے، ہے نا، ایسی باتیں بھی نہیں کرنی ہے۔ وہ تو ایکٹ جو ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی نہیں، شہوت تو کرنا ہی نہیں ہے احرام کی حالت میں، لیکن ایسی باتیں بھی نہیں کرنی ہے جو ہے نا اس کی طرف مائل کرے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ حج سے پہلے کیا کر دیا؟ ایک عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا۔ وہاں ہم ایز اے جنرل پبلک ہم وہاں رہتے ہیں نا، اس لیے کیا کیا ہم نے؟ فائدہ اٹھایا۔ بعد میں جب حج کا موسم آیا تو ہم نے کیا کیا؟ پھر سے احرام باندھا اور ہم نے حج کر لیا۔ تو ایک فائدہ یہ اٹھایا کہ ہم نے بیچ میں حج اور عمرے کے بیچ میں وہاں رہ کر ہم نے کیا ہے؟ احرام کی جو پابندیاں تھی اس کو کیا ہے نا، اس سے ہم کو فری کر دیا اللہ نے، تو یہ فائدہ اٹھانا ہوا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ عمرہ ہے نا کرتا ہے تو وہ عمرے کے بعد اپنا احرام کیا ہوتا ہے نا، کھول دیتا ہے، پھر حج کے لیے مکے ہی سے کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے، یعنی عمرہ، پھر عمرے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزادی کا وقت، پھر حج۔ تو یہ دو فائدے ہیں جو حج تمتع والا اٹھا رہا ہے۔ ایک تو عمرہ کر لیا اس نے، عمرے کا اس کو فائدہ ہو گیا کیونکہ وہاں کا رہنے والے اس کو فائدہ نہیں ملا، وہ عمرہ نہیں کیا اس نے کیونکہ وہ تو حدود حرم میں ہی رہ رہا ہے نا، اس نے الگ سے عمرہ نہیں کیا۔ ہم تو باہر سے آئے ہیں اس لیے ہم کو کیا ہوا؟ ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم نے عمرہ بھی کر لیے، بعد میں ہم نے کیا کیا؟ احرام، عمرے اور حج کے بیچ میں ہم نے احرام کی پابندیوں سے آزادی کا وقت گزار لیا۔ تو یہ حج کا کیا ہوتا ہے؟ فری پیریڈ ہوتا ہے حج کے پہلے۔ تو یہ کون کرے گا؟ حج کے یہ جو حج جو ہے تمتع وہ کون کرے گا؟ ہم کون کریں کرے گے گا بھائی۔ یہ؟ ہے نا، باہر والے جو مکہ سے باہر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہوتا ہے حج قران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور سے آئے تھے نا، مدینہ سے آئے تھے۔ جو اسلام ہونے کے بعد، اسلام پانے کے بعد جو حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی جو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں ہم اس کو، ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کے بعد شاید آپ سے نہ مل سکوں گا۔ تو وہ جو حج قران، میں نے کہ حج قران کا مطلب ہوتا ہے، قران کا مطلب ہی ہوتا ہے جمع کرنا، ہے نا، اکٹھا کرنا، کلیکٹ کرنا۔ تو حج قران وہ حج ہے جس میں حاجی عمرہ اور حج اکٹھا کرتا ہے ایک ہی احرام میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہی نیت سے وہ عمرہ کرتا ہے کیونکہ وہ باہر سے آیا ہے، اور وہ تب تک رکا رہتا ہے حج کے
ٹائم تک کہ وہ رکا رہے گا احرام کی پابندیاں اس پہ لاگو رہیں گی۔ آپ سوچئے جب وہ اتنا تقوی والا حج کر رہا ہے تو وہ کتنا فائدے مند ہوگا نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حج قران جو ہے کیا ہے، افضل ہوتا ہے نا حج قران، یعنی ایک ہی احرام میں پہلے وہ عمرہ کرتا ہے اور احرام کو کھولے بغیر اسی احرام کی حالت کو کیا کرتا ہے، جمع کر کے حج کرتا ہے۔ تو یہ زیادہ مشقت والا کام ہے نا، اور پابندیاں بھی بہت سخت ہوتی ہیں احرام کی، ہم پڑھیں گے کہ احرام کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی بال ٹوٹنا نہیں چاہیے، ناخن کاٹنا نہیں چاہیے، خوشبو سے بھی پرہیز کرنا ہے، کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسق زدال ہے نا، باہمی تعلقات بھی نہیں قائم کرنا ہے۔ یہ سب زیادہ کڑک کڑک جو ہے شرائط ہے اس میں، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ زیادہ افضل ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ تقوی والا بہت زیادہ تقوی کے قریب ہوتا ہے نا، وہ ان سب چیزوں سے بچتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس شخص کے لیے بھی کیا ہے، قربانی لازم ہے، ان کو بھی قربانی کرنی پڑتی ہے، لوکل لوگوں کے لیے قربانی نہیں ہے نا، باہر والوں کے لیے قربانی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو کہ کیا ہے، حج تمتع کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی قربانی ہے، حج قران والوں کے لیے بھی قربانی ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، حج قران والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم اینڈ میں جاتے ہیں، جو ایک دم لاسٹ ٹائم پہ جاتے ہیں نا حج کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ارے چلو 2 ہی دن تو بچا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، احرام کو نہیں اتارتے، عمرہ کر لیتے ہیں، سیدھا ہم کیا جائیں گے، اب ہم کہاں جائیں گے، مینا جائیں گے ڈائریکٹ، ہے نا، حج کے ارکان کرنے کے لیے سیدھا مینا پہنچ جاتے ہیں وہ، تو ان کا کیا ہو جاتا ہے، حج قران ہو جاتا ہے نا، عمرہ کر کے ترنت وہ حج کرتے ہیں، اس لیے ان کو یہ زیادہ اجر، مطلب اجر نہیں بول سکتے، مطلب زیادہ اجر نہیں ملے گا، 2 ہی دن تو انہوں نے تقویٰ کیا ہے، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا تو حج قران تھا وہ، اس لیے وہ افضل سمجھتے ہیں لوگ، زیادہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب اجر زیادہ نہیں ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب نیت کی تھی نا تو حج قران کی تھی، ہے نا، لیکن آپ کو تمنا تھی کہ کاش میں حج تمتع کرتا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے صحابہ کرام تھے نا، لیکن سب لوگوں نے حج تمتع کیا تھا، مطلب انہوں نے کیا کیا، احرام باندھ کے گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کر لیا تو مطلب عمرہ کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نے تو ہدی کا جانور ساتھ لانے کا ارادہ کیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہدی کا مطلب جانور لینے بھیجا تھا، تو اس لیے میں تو نیت کر چکا ہوں حج قران کا، مطلب دونوں ساتھ میں کرنے کا، لیکن تم نے یہ نیت نہیں کی ہے، اس لیے تم لوگ کیا کرو، تم لوگ اپنا احرام کھولو، تم لوگوں کا عمرہ ہو گیا ہے، تم لوگ احرام کھولو، اپنا کیا کرو، ہے نا، قربانی کرو، اور کیا کر لو، بال کو کیا کر لو، مڑوا لو، ہے نا، سر مڑوا لو۔ صحابہ کرام اٹھ ہی نہیں رہتے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کیا، ہے نا۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سی نیت کی، تو بولے کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کریں گے ویسا میں کروں گا۔ تو پھر یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے حج تمتع مطلب حج قران کیا، باقی سب لوگوں نے حج تمتع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، مطلب بیزا بنا مطلب کہ خود کو احرام کی پابندیوں میں نہ ڈالیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا تھا، یہ ارادہ تھا کہ میں حج تمتع کرتا، اگر میں پہلے سے ہے نا ارادہ نہیں کیا ہوتا۔ اچھا، اب ہم احرام کیا ہے یہ سب ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ غسل کے بعد کیسے احرام باندھنا ہے نا، اور کہاں سے کیا پڑھنا ہے اس میں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ باجی پڑھتے باجی عمرے کا بتاؤ نا کچھ، عمرے کا جو چکر ہمارے لگاتے گھر ہیں، ہمارے گھر سے ابھی 2 دن میں جا رہے نا، تو وہ اس لیے بیٹھے کہ وہ کچھ آپ سے ماہیتی لے۔ اللہ اللہ، میں نے تو اب بھی بولی کہ کیا بولتے ہیں، میں اگلے ہفتے بتاؤں گی کر کے میں نے ابھی بتا دی، لیکن ابھی میں اب آپ کی وجہ سے بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا شارٹ ہاں میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جی حج باجی، کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے نا، جو کپڑے پہنتے ہیں حج کے لیے، اسے احرام کہتے ہیں،
ہے نا. مردوں کے لیے بنا سلا ہوا ہے نا 2 چادر ہوتا ہے. اور سنت کے نزدیک تو ہے کہ مستحب ہے کہ سفید ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے نا. لیکن سفید ہی پہنا جاتا ہے، سب لوگ سفید ہی چادر پہنتے ہیں، 2 چادر بنا سلی ہوئی. خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ کلر کا کپڑا نہیں ہے. صرف کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ سمپل ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے اور چست نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ مطلب اس سے باڈی کا ہے نا شیپ بھی نہیں دکھنا چاہیے، باڈی بھی نہیں دکھنی چاہیے. سطر کو ڈھکنے والا ہونا چاہیے. پسندیدہ تو سفید ہے، وائٹ ہے، لیکن لہٰذا کیا ہے کلر والا بھی ہوا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سادہ لباس پہننا ہے. حج کے لیے نیت اور ابتدا کا طریقہ سنت سے ثابت ہے کہ احرام کے باندھنے سے پہلے غسل کرنا ہے. احرام باندھنا ہے، اس کے پہلے آپ کو غسل کیا جائے گا. حتی الامکان جتنی پاکی کر سکتے ہیں، طہارت کا ہے نا اہتمام کیا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے نا. مردوں کے احرام سے پہلے خوشبو لگانا ثابت ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا تھا. ٹھیک ہے، مرد پہلے لگا سکتے ہیں. غسل کے بعد احرام پہننا ہے. احرام گھر پر بھی پہن سکتے ہیں اور ایئرپورٹ میں جا کر بھی پہن سکتے ہیں. میقات سے پہلے پہننا ضروری ہے. اگر آپ میقات کو پار کر لیں گے تو آپ کو واپس جو ہے میقات میں جانا پڑے گا احرام پہننے کے لیے. اس لیے میقات آنے سے پہلے تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے، جب ہم ایئرپورٹ میں پہنچتے ہیں، اگر ہم گھر ہمارا پاس میں، اگر ہم ہوٹل میں رکے ہیں تو ہوٹل میں آپ کیا کیجئے، نہائیے، پاک ہوئیے ہے نا، غسل کر کے پھر کیا کیجئے احرام پہن لیجئے. ٹھیک ہے. اگر نہیں پہنتے ہیں، کافی دور ہے، ایئرپورٹ بھی بہت دور ہے، ایئرپورٹ میں بہت دیر رکنا ہے، تو پھر وہاں جا کے بھی وہاں روم ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وضو کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں، احرام پہن سکتے ہیں. احرام کے بعد بول کر زبان سے حج اور عمرے کی نیت کرنا ہے. آپ لوگ بک لیے ہوں گے، اس میں حج اور عمرے کی نیت ہوتی ہے، اس کو بول کر نیت کرنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نماز میں اور روزے میں نیت نہیں بھی کی تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن حج کی اور عمرے کی نیت کرنی پڑتی ہے زبان سے. ٹھیک ہے، ثابت ہے یہ سنت سے. نیت کے مسنون الفاظ بھی موجود ہے، وہی آپ کو پڑھنا ہے جو ہے نا الفاظ سنت سے ثابت ہیں. لبیک ہے نا، الحج لبیک العمرتا، اور دونوں ہو تو لبیک العمرتا الحجہ ہے نا. لبیک مطلب میں حاضر ہوں، العمرتا مطلب عمرے کے لیے، اور لبیک العمرتا الحج مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتی ہوں. اگر دونوں کرنا ہے تو، اگر عمرے کی نیت کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کرنا ہے. پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے نا، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے. ویسے بھی آپ کی سنت تھی کہ آپ جب بھی سفر کرتے تھے نا، گھر سے باہر نکلتے تھے تو واپسی پر بھی اور جاتے سمے بھی آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو یہ نیت ہے نا، غسل، احرام، پھر نیت، پھر اس کے بعد تلبیہ ہے نا، لبیک اللہم لبیک. سب کو پتا ہوگا، جو جانے والے ہوتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، اس کو جی تلبیہ باجی. کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھنا ہے. احرام کا پہننا اور نیت کا کرنا میقات سے پہلے ہی ہو جائے گا ہے نا. میقات کس کو کہتے ہیں؟ اس حد کو کہتے ہیں جس کو کراس کرنے سے پہلے حج اور عمرہ کے ہے نا مسافر کو احرام کی حالت اور عمرے یا حج کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے. تو میقات سے پہلے آپ کو نیت کرنی بھی ضروری ہے، احرام کی حالت میں نیت کرنی ہے. صحیح حدیث کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ارد، حرم کے گرد جو ہے نا ذوالحلیفہ ہے نا، وہاں سے آپ نے کیا ہے جو حج کیا تھا، آپ نے وہاں سے کیا تھا، اور آپ نے کیا کیا تھا، وہاں پہ احرام باندھا تھا. تو مجھے شارٹ میں بتانا ہے تو اچھا، ہم جو جا رہے ہیں وہ حج تمت سب کیا ہوگا، وہ سیدھا عمرہ ہے نا. ابھی جو جا رہے ہیں سیدھا عمرہ کر رہے ہیں نا. تو اب آپ نے کیا کر لیا، میقات کراس کیا ہے نا، تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکے میں داخل ہوئے، پھر حرم میں داخل ہونا ہوگا ہے نا. سیدھا آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ کو نپٹنا ہے، فریش ہونا ہے تو آپ روم میں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ گاڑی سے اترے ہیں، بس سے، اور ترنت آپ حرم شریف کی طرف دوڑ رہے ہیں، حاجت بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی دوڑ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے، فریش ہونا ہے اچھے سے،
اس کے بعد کیا فریش ہو کے جانا ہے، کیونکہ وہ کام بہت لمبا ہوتا ہے نا، بہت دیر لگتی ہے، اس لیے آپ فریش ہو جائیے، کچھ کھانا ہے تو کھا لیجئے، کھا پی کے اس کے بعد پھر ہے نا کیا کیجئے، پہلے حرم میں داخل ہوں گے۔ ہمیشہ جب بھی حرم میں داخل ہوں گے نا تو کیا کرنا ہے آپ، ہے نا، اعتکاف کی نیت کر لینا۔ ویسے تو مسجد میں بھی جب داخل ہوتے، کوئی بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کرنی ہے کہ اللہ میں جو اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، ہے نا، تو اس کی بھی دعا آپ کو عمرے اور حج کی کتاب ملتی ہے نا، اس میں مل جاتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اب میں تو نیکسٹ ویک آپ کو شیئر بھی کر دوں گی، لیکن ابھی جو جانے والے ہیں ان کو آپ کتاب سے یا نیٹ سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر عمرے کے لیے آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے طواف کرتے ہیں نا، طواف کرنا ہے، چکر لگانا ہے، مطلب گرد گھومنا ہے، 7 چکر کرنا ہے اینٹی کلاک وائز، ہے نا۔ ہر چکر لگانے کا جو اسٹارٹنگ ہوتا ہے وہ حجر اسود سے ہوگا۔ حجر اسود کیا ہے؟ کالا پتھر ہے نا، جو جنت سے بھیجا تھا اللہ نے، تو زمین پر اتارا گیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کیا کیا گیا تھا، اللہ نے اس کو نصب کروایا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو بوسہ لیا تھا، ہے نا، اس کے بعد طواف کا آغاز کیا، اور یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک سیاہ پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ یہ ایک سنت عمل ہے۔ طواف کا آغاز کہاں سے کیے؟ حجر اسود سے، اور آغاز میں ہی اسٹارٹنگ میں استلام کیا جاتا ہے۔ استلام مینس یا تو ڈائریکٹ حجر بسم اسود بھیڑ اللہ کم اللہ ہے نا تو آپ پڑھیں گے، ہے نا، آیت پڑھیں گے، اور یا تو ڈائریکٹ بوسہ دے سکتے ہیں تو دینا، نہیں تو بھیڑ بھاڑ میں آپ جا کے کیا ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ تو آپ کیا کریں گے، ہاتھ سے چھو کر، ہے نا، ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے اور بوسے کا اشارہ کر کے کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھڑی کا اشارہ لے کے بھی بوسہ دیتے تھے جب بھیڑ ہوتی تھی تو، ٹھیک ہے۔ ان چاروں میں سے جو بھی سہولت لگے آپ کو، چھو کر ڈائریکٹلی بوسہ دے سکتے ہیں، چھو کر ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کر کے بھی بوسہ دے سکتے ہیں، اگر چھڑی کا اشارہ کر کے دینا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان چاروں میں سے جو بھی سہولت لگے آپ اس کو کرنا ہے۔ خواتین کے لیے اپنے پردے اور اپنے جسم کو غیر محرم سے مس نہیں ہونے دینا ہے، ٹکرانا نہیں ہے، باڈی سے باڈی جڑانا نہیں ہے وہاں پر، ورنہ ثواب کی جگہ کیا ہو جائے گا، ہم کو گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ایسی بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ میرا کسی مرد یا عورت کے بدن کو ملنے سے اچھا ہے کہ کیا ہے، پگ کے بارے میں وہاں پہ وہ آتا ہے نا، پگ کا وہ کر لینا، مطلب اس سے مطلب کانٹیکٹ ہو جانا، ایسا کچھ تو بھی ہے وہ حدیث، بہت مطلب بہت بری چیز ہے وہ، مس ہونا مطلب ٹکرانا مردوں سے، ٹھیک ہے۔ ایسے استلام کے ساتھ پھر کلمہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو آپ بوسہ دیں گے تو پڑھیں گے کلمہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ چکر کے پہلے 3 چکر جب لگائیں گے، سٹارٹنگ کے جو 3 چکر ہوتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے، اگر 3 حصوں میں چکر کو، پہلے 3 حصوں میں اگر چکر کو 4 میں تقسیم کرے تو ان 4 میں سے 3 کونے ہوتے ہیں، مطلب تو ان میں ہے نا، اس جو مطلب کلمہ ہے استغفار پڑھنا ہے، کلمہ استغفار مطلب آپ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ اگر پڑھتے ہیں آپ تو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے وہ، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ یقیناً یاد کرنا ہے، اور چوتھا جو دیوار ہوتا ہے نا، چوتھا کنارہ جو ہے اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ والا پڑھنا ہے دعا، ٹھیک ہے، سب کو یاد ہوگا یہ، رکن یمان ہے نا، لاسٹ والے میں ہے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ چوتھے والے حصے میں کیا کرنا ہے، ربنا آتینا پڑھنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ اور باقی 3 جو دیوار میں آپ جب چلیں گے تو کیا کریں گے، جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، جو بھی پڑھنا چاہے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چکروں کے بعد 7 چکر ہو گئے، حساب رکھنا ہے، اگر حساب نہیں رکھ سکتے ہیں تو 7 موتیوں کے تصویر ملتی ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ باجی جینٹس رمل کریں گے پہلے 3 چکر، ہاں، جو مرد لوگ ہیں نا وہ اسٹارٹنگ کے 3 چکر میں کیا کریں گے، تھوڑے فاسٹ جائیں گے، اور اپنے سانے کو تھوڑا اوپر اٹھا کے، ہے نا، چلنے کا تھوڑا سا مطلب طریقہ جو مردوں کا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا مطلب ہل کے چلیں گے اور تھوڑا فاسٹ چلیں گے، اس کو بولتے ہیں رمل کرنا،
ٹھیک ہے. مرد جو ہے 3 چکر جو ہے تھوڑے اور فاسٹ ایک چلیں گے. کندھا بھی کھلا رکھیں گے ہاں باجی. وہ تو احرام میں آئے گا نا بیٹا. احرام اب احرام پہنیں گے تو ہو جائے گا نا. وہ تو احرام تو ویسے ہی کرتے ہیں نا. تو احرام گے باجی. احرام میں جو ہے نا ایک چادری جو ہوتی ہے نا ایک کندھے میں لیتے ہیں اور پھر اسی کندھے میں واپس لوٹاتے ہیں. ادھر سے لپیٹ کے اسی کندھے میں واپس لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چادر جو ہوتا ہے نا مردوں کا چادر جو ہے ان لوگ کو سکھایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر. ٹور والے دے دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. لیکن نہیں بتاتے ہیں تو آپ بتا دیجیے گا کہ ایک کندھے میں چادر رکھا اور واپس پیچھے سے لے کر آگے لایا اور اسی کندھے میں واپس رکھنا ہے. تو کیا ہوگا, دوسرا کندھا جو ہے مرد کا کیا ہوگا, خالی رہے گا. ٹھیک ہے. میں صحیح بتا پا رہی ہوں کہ نہیں بتا پا رہی ہوں, کیونکہ مجھے کوئی ٹریننگ دینے کا نہیں آئیڈیا نہیں نہیں صحیح ہے. ہے نا باجی, الحمدللہ صحیح. ہے نا, میں نے کبھی الحمدللہ. ٹریننگ نہیں دی ہوں, پہلی بار ہے یہ. میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کے طریقے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے میں نے بولی کہ میں اگلے مطلب منگلوار کو جو کروں گی تو تھوڑا ڈیٹیل میں اچھے سے کروں گی, اس لیے بول رہی تھی. خیر اب ان کو جانا ہے اس لیے میں نے شارٹ میں بتا دیا. اس کے بعد کیا ہے, اب وہ لوگ مرد لوگ رمل کریں گے, تھوڑے فاسٹ چلیں گے ہے نا, لیکن بعد میں پھر دوسرے چوتھے چکر سے پھر وہ نارمل چلیں گے تمہارے ساتھ, مطلب عورتوں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں بھٹک جاؤں گی تو آپ اپنے مرد کا ہاتھ پکڑ کے چل سکتے ہیں, وہاں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ پکڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے نا. آپ کے مرد کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے چل سکتے ہیں. اس کے بعد چکر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, مقام ابراہیم پر 2 نفل ہے نا, قرآن کا حکم ہے نا, سنت کی تاکید ہے. وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی, مطلب مقام ابراہیم وہاں پر بنا ہوا ہے. اب آپ بولیں گے کہ مقام ابراہیم بولے ہیں تو باجی تو مقام ابراہیم پہ ہی میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی نشان ہے وہاں پر, تو اس کو کانچ سے گھیر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ اس کو کیا کرتے تھے, چاٹتے واٹتے تھے, چومتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب پیر کا نشان ہے, تو اس کو بھی لوگ چومتے تھے. اس لیے اس کو کیا کیا گیا, پیک کر دیے کانچ سے. تو آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے, دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے نا ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے جو نشان ہے ہمارے پیروں جیسے نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا بہت اونچے قد کے ہوا کرتے تھے پہلے کے لوگ. ان کے پیر بھی تھوڑے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے, ان کی سائز بڑی ہوتی تھی. تو دیکھنا آپ بہت اچھے سے واضح ہوتا ہے, وہ بہت اچھے سے دکھتا ہے وہ. لیکن اب وہاں آپ کو جگہ نہیں ملے گی کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں لوگ کیا کرتے, طواف کرتے رہتے. تو اس جگہ پہ آپ کو پاس میں جگہ نہیں ملے گی, تو آپ پیچھے ہٹ کے جہاں خالی جگہ ہوگی جتنی زیادہ کوشش ہو کہ مقام ابراہیم کے جتنے پاس میں پڑھ سکے تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنا ہے. 2 نفل کی ادائیگی ہے. اگر آپ قل هو اللہ احد اور کیا بولتے ہیں ہے نا قل یا قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے, الکافرون. قل یا ایھا الکافرون اگر پڑھتے ہیں تو وہ بہتر ہے, لیکن جو بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر زمزم کا پانی پینا ہے آپ کو, ہے نا, سنت سے ثابت کھڑے ہو کر آپ کو زمزم پینا ہے. اور مسنون دعا ہے اس کی بھی, اللہم اسألک انی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا ہے نا شفاء من کل داء. جی, ایسا اگر آپ ورزقا یہاں پہ بھی واسعا وشفاء من کل داء. اگر آپ اس کو یہاں پہ بھی اگر کوئی آپ کو زمزم بھیجتا ہے نا تب بھی آپ کو یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیا کرنا, نافع والا علم دینا, رزق حلال دینا, ہے نا, شفا دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا, صحیح کے لیے جانا ہے. صحیح مطلب آپ کو پتا ہے بی بی حاجرہ نے جو 7 چکر لگائی تھی صفا اور مروہ کے درمیان, ہے نا, تو آپ کو 7 چکر لگانا ہے صفا اور مروہ کے درمیان. وہاں لال ہری بتی جلتی ہے, ہری بتی جہاں جلتی ہے نا وہاں تھوڑا فاسٹ چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہری بتی وہاں ایک دم کلیئر کٹ دکھتی ہے اور لوگ تیز بھاگتے ہوئے دکھتے ہیں وہاں پر. تو آپ لوگ وہاں پر صحیح کریں گے, صفا سے مروہ جائیں گے, مروہ سے پھر صفا جائیں گے, ایسے کر کے 7 چکر لگے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ گئے, مروہ سے پھر صفا میں آئے تب ایک ہوگا, ایسا نہیں. صفا سے مروہ گئے تو 1 چکر, مروہ سے پھر صفا آئے تو 2 چکر, ایسا. ٹھیک ہے. کافی بڑا ہے وہ, لیکن بہت پلین ہو گیا, وہ کوئی پہاڑی جیسا نہیں لگتا ہے, اور بہت اچھی ٹائلس لگی ہوئی ہے, بہت آسان ہوتا ہے الحمدللہ. تو 7 چکر ہونا یہ صحیح ہوتی ہے. اس میں کیا آپ کو ہے نا پہاڑی پہ چڑھ کے کعبے کی طرف دیکھنا بھی ہے اور دعا بھی کرنی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. صفا اور مروہ کے درمیان چکر ہو جائے گا. اس کے بعد حلق اور قصر, سر کا منڈوانا ہے. مرد لوگوں کے لیے سر منڈوانا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا تھا کہ سر منڈوانا, سر منڈوانا. لیکن صحابہ کرام کی مرضی, مطلب ان کا من تھا تو انہوں نے بار بار مطلب پوچھا تھا
کہ قصر کروا لیں، قصر کروا لیں، قصر کروا لیں، ایسا 2 بار پوچھا نا انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3rd بار جب بولے نا، تو جس کو منڈوانا ہے منڈوا لے، جس کو قصر کروانا ہے تو قصر کروا لے۔ تو اس طرح سے عمرہ پورا ہوگا۔ عورتیں جو ہیں اپنے پور، اپنی انگلی نکالو، جو فنگر ہوتی ہے، انڈیکس فنگر جو ہوتی ہے، اس میں جو 3 حصے بنے ہوتے ہیں، تو جو پہلا حصہ آپ دیکھ لو، وہ پہلے حصے کے برابر آپ کو بال کیا ہے، کٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو پور کے برابر بال کاٹنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ حج کا انتظار کریں گے۔ اگر حج کے لیے گئے ہیں تو حج کا انتظار کریں گے، اگر صرف عمرے کے لیے گئے ہیں تو آپ کا اتے میں عمرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کیا کیجئے، آ کے اپنے روم میں آرام کیجئے، اور جتنا بھی وقت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، تو آپ کیا کیجئے، وہاں پہ عمرہ ادا کیجئے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا جو ہمارے یہاں بہت زیادہ بدعت بن گئی ہے، کہ آپ لوگ مسجد عائشہ جائیں گے۔ بھائی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تم کو عمرے کے لیے بلا لیا ہے تو آپ عمرہ کرو نا۔ ایک بار عمرہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈبل ٹیبل چوبل جا جا کے عمرہ نہیں کیا، کر سکتے تھے نا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حج کے لیے گئے تھے نا۔ ایک بار عمرہ کیا، اس کے بعد پھر نہیں گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ ایون عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، انہوں نے، ان کی سہیلیاں تھی، وہ لوگ بولتے تھے دیکھو ہم نے تو عمرہ بھی کر لیے ہے نا، ہم نے تو عمرہ کیے، اس کے بعد اب ہم حج کریں گے، لیکن ان کو ترنت حیض آ گیا تھا عمرے کا، وہ نہیں کر پائی، طواف نہیں کر پائی، ان کا تو رہ گیا وہ طواف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ٹھیک ہے، تم احرام پہنی ہو پہنے رہو، ہے نا، حج کا احرام، تمہارا حج ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو پھر بھی وہ رونے لگ گئی کہ میرے کو عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ تو پھر ان کی تسلی کے لیے انہوں نے ان کے بھائی کو کہا، خود نہیں گئے وہ ساتھ میں، جبکہ کتنی محبت کرتے تھے نا، ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ تو انہوں نے باقی بھی، اور بھی ان کی وائف ساری آئی تھی، مطلب جتنے اس ٹائم پہ تھی، کسی نے نہیں کہا کہ اب عائشہ جا رہی ہے تو چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ امی عائشہ کے ساتھ کوئی نہیں گئی تھی، ان کو تو لے کے جا رہے ہیں، چلو میں بھی چلے جاتی ہوں۔ صحابیات بھی تھی اتنی ساری، کوئی نہیں بولے کہ چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، اور ان کی تسلی کے ان کے بھائی کو کہا تھا کہ تم ان کو لے کر جاؤ مسجد عائشہ میں، اور ان کو لے کر آ جاؤ اور ان کو طواف کرا دو، کیونکہ وہ پاک ہو گئی تھی، تو ان کا عمرہ ہو جائے گا، تاکہ ان کو یہ افسوس نہ ہو کہ میرا عمرہ نہیں ہوا، میرا عمرہ نہیں ہوا، میں تو سیدھا حج کی، میں تو عمرے سے وہ رہ گئی۔ تو آپ کو جا جا کے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے بھائی جو ساتھ میں گئے تھے نا، اگر فائدے کا سودا ہوتا تو پھر وہ ساتھ میں گئے تھے تو ان کے بھائی بھی کر لیتے، چلو میں یہاں تک تو آیا ہی ہوں، چلو میں بھی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے احرام نہیں پہنا، انہوں نے عمرہ نہیں ادا کیا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ جو حدیث کا میں بتا رہی ہوں، حدیث کا آپ کو وہ دے رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں نا اگلے ویک میں جو ہوگا نا، اس میں آپ کو پورا مسلم کی حدیث ہے، پوری حدیث میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تھا۔ 2-3 پیج کا ہے وہ پورا حدیث، لمبا حدیث ہے، لیکن میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تھا۔ پھر ہم کیوں بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، زیادہ ثواب سمجھ لیتے ہیں کچھ چیزوں کو، زیادہ ثواب کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، بدعت بن جاتا ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ ایک تو سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، دوسرا جو بدعت کر کے گناہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو نہیں کیا گیا، جو نہیں کہا گیا وہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ لیکن اگر آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کروں، جا کے مسجد عائشہ دیکھوں، ہے نا، جہاں سے میری اماں نے کی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی، تو آپ جا کے دیکھیے، ثواب ہوگا، مسجد جائیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کیا تو میں ان کے مطلب ان کے کیے کا میں کرنا چاہتی ہوں، تو اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے تو آپ کیجیے، ورنہ اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو یہ مت بولیے کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ گناہ کچھ نہیں ہے، گناہ ہوتا تو پھر وہاں والے تو، مکہ والے تو کرنے ہی نہیں دیتے، ہے نا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دم ہی منع کر دیتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ بالکل روک دیتے ہیں اس سے نا، لوگ چمٹتے ہیں، وہ کرتے ہیں نا تو بہت روکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا، مطلب مقام ابراہیم میں جانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد نا، وہاں جا کے آپ کو دعا بھی کرنی ہے،
جو گیٹ ہے مطلب جو گیٹ بنا ہوا ہے نا مکے کا جو اندر مطلب کعبے کے اندر کا گیٹ ہے ملتزم کہتے ہیں اس کو. وہ جو جگہ ہے کعبے کا اور حجر اسود کے بیچ کا جو جگہ ہے نا وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ملتزم. اور ملتزم کی ایک خاص دعا بھی آتی ہے اسپیسیفکلی لیکن وہ سب کو یاد نہیں رہتی ہے کتابوں میں رہتی ہے. اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ کیا کیجئے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ کے نا ملتزم پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ وہ وہاں پہ جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. خاص جگہ ہے وہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے کر کے. ملتزم مطلب حجر اسود اور دروازہ جو بنا ہوا ہے تھوڑا اونچا کر دیا تھا ہے نا جب بعد میں آخری بار میں جب بنایا گیا تھا نا تو مطلب کعبہ کو تعمیر کی گئی تھی تو اس کو تھوڑا اونچا کر دیا گیا تھا تو وہ دروازہ جو ہے اونچا ہے ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں تک کے چھونے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ اس کو چھو کر لیکن ثابت ہے مطلب چھو سکتے ہیں آپ اس کو دروازے کو آپ کو مطلب وہ کرنا ہے تو چھو سکتے ہیں آپ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 دیواروں کو کیا چھوا تھا مطلب چھوتے تھے آپ جب وہ کرتے تھے نا طواف کرتے تھے تو 2 دیواروں کو چھوتے تھے. تو ایسا بار بار وہاں آپ دیکھیں گے نا تو لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں جا جا کے ایسے دیواروں پہ چپٹ جاتے ہیں ایک دم چپک کے اس کو مطلب ایسا کرتے ہیں کہ بس حد کر دیتے ہیں. ایون اتنا بھی کرتے ہیں کہ اس کی جو چادر لگی ہوئی ہے نا جو کعبے کا کور ہے نا اس کو غلاف کو بھی کاٹ لیتے ہیں کئی لوگ اس کو لے آتے ہیں اپنے پاس. تو یہ چوری نہیں ہے کیا اللہ کے گھر کی چیز کی چوری کر رہے ہیں آپ ہے نا. تو یہ سب نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں چومنے کے لیے اگر رکتے ہیں غلاف کو چومنے کے لیے آپ تیسرے والی دیوار پہ اگر رکتے ہیں تو وہاں پہ رک سکتے ہیں آپ چھو کے لیکن نکل جائیے. اگر آپ وہاں کھڑے رہیں گے تو آگے پیچھے والوں کو تو تکلیف ہوگی نا. لائن سے سب چل رہے ہیں سب کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ہے نا. تو دوسروں کو تکلیف دینا نہیں ہے نا. ایسا کوئی کام مت کرو کہ اپنے دوسرے بندوں کو تکلیف ہو. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ دوسروں کو تکلیف دینا ٹھیک ہے. تو اب حج کے مناسک بھی ہیں بہت سارے ہے نا. تو اب میں یہ سب جو ہے نا حج کے جو مناسک ہے نا میں اب وہ ٹیوزڈے کو ہی لوں گی ٹھیک ہے. تو میں جو یہ آیت میں لکھا ہے نا اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج و عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. پھر اگر کہیں گھر جاؤ کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ لوگ گھر جاتے تھے مطلب قبیلہ آتا تھا ہے نا اپنا قافلہ کے قافلہ آتا تھا رستے میں کیا کرتے تھے رہزنی ہو جاتی تھی کبھی کبھی روک لیا جاتا تھا ان کو. ان کے دشمن قبیلے کیا کرتے تھے ان کو روک لیتے تھے اور ان کو حج کے لیے نہیں جانے دیتے تھے. تو اللہ یہ فرما رہے کہ اگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے آگے پیش کرو اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے تب تک اپنے سر نہ منڈواؤ. مطلب قربانی کرنے کے بعد ہی سر منڈوانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے. کس کے لیے ہے یہ حج کے لیے ہے. ہاں گویا اب اللہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے احرام پہن لیا نیت کر لیا حج عمرے کی اگر کسی پرابلم کی وجہ سے رک جاؤ گے تو کیا کریں گے. اگر روک لیا جائے احرام والا شخص یا کوئی اچانک سے بیمار بھی پڑ سکتا ہے نا احرام تو باندھ لیا لیکن بیمار پڑ گیا اب اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے روک دیا گیا ہے نا. تو سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے. تو تب آپ کو کیا دینا پڑے گا آپ کی قربانی کو پہنچانا ضروری ہے. گویا کسی مجبوری کی وجہ سے ایک حج یا عمرے کی نیت کرنے والا اب بہت سی چیزیں جو حلال تھی جو احرام کی پابندیاں تھی اگر یہ شخص جو روک لیا گیا ہے اور اپنے مناسک کو پورا نہیں کر سکتا اسے حرم کے حدود کے اندر جانور قربان کرے گا وہ کو وہاں قربانی کرنی پڑے گی حدود کے اندر. اگر کوئی ہے وہاں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پیسے بھیج کے وہاں قربانی کروانی پڑے گی. اور جب تک جانور قربان نہ ہوگا اپنا احرام نہ اتارے اور احرام اتارنے سے پہلے حلق یا قصر کر کے احرام اتارے. تو طریقہ بتایا کہ احرام یوں ہی نہیں اتار دینا ہے اس کو قربانی پہنچانی ہے پھر حلق یا قصر کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا. اگر یہ نہیں کرتا اور احرام اتار دیتا ہے تو یاد رکھیے ساری چیزیں جو احرام میں حرام تھی احرام کی حالت میں تھا وہ جو چیزیں حرام تھی وہ ساری زندگی حرام ہوگی اس پر مطلب کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ ساری زندگی. اگر یہ
ہے نا ایجوکیشن نہیں پہنچا ہے تو آپ اس کو پہنچائیے لوگوں تک کے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بہرحال یہ آپشن دے دیا۔ پھر اگر کوئی شخص کے سر پر بیماری ہو، آگے اللہ نے کیا فرمایا، اگر کسی شخص کے سر پر بیماری ہو، تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے، ہے نا، صدقہ دے، مطلب یا تو روزے رکھے یا تو صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اگر میں نیکسٹ ویک آپ کو بتاؤں گی تو اس میں ایک حدیث آتی ہے جس میں ایک صحابی تھے جن کے سر میں جوئی ہو گئی تھی، ایسا جیسے جوئی بیماری کی طرح ہو گئی تھی، چھوتے تھے تو گرتی تھی، ان کے چہرے میں گرتی تھی، کھانے میں گرتی تھی، سب چیزوں میں گرتی تھی۔ صحابی کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں حدیث بتاؤں گی آپ کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کو سر منڈوانے کی اجازت دے دی گئی تھی، ہے نا۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے نا، کیونکہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے سر پر کچھ بیماری آ جائے گی تو اس کو سر منڈوانا پڑے گا، لیکن سر منڈوایا کب جاتا ہے نا، 10 ذوالحجہ کو رمی کی، قربانی کی، پھر کسریا حلق کروایا جائے گا، حج کے مناسک ہے یہ۔ 10 تاریخ کو، 10 ذوالحجہ کو رمی کی، رمی سمجھتے ہو؟ رمی کرنا مطلب صحیح کرنا، کنکڑی مارنا بیٹا، ہے نا، رمی ہے نا، وہ کنکڑی کنکڑی مارنا، مارنا. ہے نا، کنکڑی مارنا۔ رمی کی، قربانی کی، اس کے بعد پھر حلق یا قصر کروایا اور پھر غسل کر کے پھر احرام اتارنا ہے۔ لیکن سر میں بیماری ہے تو اس کو یہ سر منڈوانے کی اجازت پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ سمجھ میں آئے بات کیا تھی؟ یہ سب کرنے کے بعد سر منڈوانا تھا، لیکن بیماری آ گئی بھئی، اب جوئی آ گئی تھی ان کے سر میں، یا کسی کو پھوڑا ہی ہو گیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، پہلے ہی سر منڈوانے کی اجازت دے دی اللہ نے، اور ساتھ میں فدیہ دینے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اگر تم یہ فائدہ اٹھا رہے ہو، پہلے ہی قصر یا حلق کر لیے ہو، تو پھر کیا کرو، فدیہ بھی دو، کیونکہ تم روٹین کو ڈسٹرب کر رہے ہو نا۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت کعب بن اشرف، ہے نا، اس کے سر میں بول رہی تھی نا کون سے صحابہ ہے، دیکھو میں نوٹس میں لکھا ہوا، یہ کعب بن اشرف کے سر میں جوئے ہو گئے تھے تو انہوں نے اس تکلیف کا اظہار کیا، اور راوی بتاتے ہیں کہ اتنے جوئے کہ چہرے اور ماتھے پر بھی دکھائی دیتے تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہوں نے رمی قربانی ابھی تک نہیں کی تھی، رمی بھی باقی تھی، کنگڑی مارنا بھی باقی تھا، قربانی بھی باقی تھی، صرف وہ مزدلفہ سے کیا ہوئے تھے، مینا آئے تھے۔ مینا میں اب ان کو رمی کرنی تھی سورج ڈوبنے سے پہلے، ہے نا، مطلب زوال کے ٹائم، مطلب سورج کے اوپر آنے سے پہلے مطلب کنکڑی ماری جاتی ہے، شام ہونے سے پہلے کنکڑی ماری جاتی ہے 10 تاریخ کو، تو اس سے پہلے، ہے نا، ان کے ماتھے پہ دکھا تھا تو ان کو قربانی بھی نہیں ہوئی تھی، رمی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو سر منڈوانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ آیت کی اجازت ہے نا، اس آیت میں ملتی ہے وہ اجازت جس کے بیسس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو اجازت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ بھی بتا دیا، کیا ہے فدیہ؟ اگر کوئی پہلے سر منڈوا لیتا ہے تو فدیہ کیا دے گا، 3 روزے رکھے گا، یا صدقے میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کتنے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک بکری ذبح کرے گا۔ 3 آپشن دے دیا اللہ نے۔ اگر کسی شخص کو بیماری یا کوئی، ہے نا، تکلیف کی وجہ سے بالوں کو پہلے منڈوانا پڑ جائے تو روزے رکھے، ہے نا، تشریح حدیث و سنت سے ہے، یہ جو مطلب اس میں آ گیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ کوئی شخص جو چاہے کر سکتا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ تینوں ہی کرتے بیٹھ رہے اپن، ایک بھی کیے تو چل جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو ہر ایک کے لیے سہل بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں، بس اگر تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تم ہے نا، ہم سے پہلے مطلب کیا ہے، اس سے پہلے تم کیا ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ، تو تم میں سے جو حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے فائدہ اٹھائے، یہ حج تمتع، یعنی تم حج کے آدھے تک اس کا فائدہ اٹھاؤ، تو حسب حیثیت قربانی دو، اونٹ کی دے سکتے ہو تو اونٹ کی دو، مینڈے کی دے سکتے ہو تو مینڈے کی دو، ہے نا۔ حج تمتع اور حج کران والے کے لیے قربانی فرض ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ تم اب کیا کر رہے ہو، ہے نا، تم نے امن حاصل ہو گیا تم کو، اور تم کیا ہو گئے، مکہ پہنچ جاؤ، تو تم میں سے جو حج کا زمانہ آنے تک کے
عمرے سے فائدہ اٹھائے گا. اب بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ متا کیوں بولتے، تمتو متا سے نکلا، فائدہ اٹھا رہا ہے نا وہ. عمرہ کر لیا، اب حج تک کے وہ کیا ہو رہا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو کیا دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں قربانی دینی پڑے گی. تو جتنی حیثیت ہے اتنی دو. اونٹ کی ہے تو اونٹ دو، بکری کی ہے تو بکری دو، ہے نا، مینڈے کی ہے تو مینڈا دو. ایکچولی وہاں جاؤ تو زیادہ تر جو لوگ ہیں مینڈے کا ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قربانی ہر حاجی کو دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں. لیکن حج کران والے کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، قربانی دینا ہی پڑتا ہے. مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، دونوں کو دینا پڑتا ہے. اگر قربانی میسر نہ ہو، ہے نا، تو اگر مطلب جانور بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، یعنی افورڈ نہیں کر سکے تو 3 روزے رکھو. قربانی نہیں دے سکتے تو 3 روزے. حج کے زمانے میں کیا کرو، 9-10 کو روزہ نہیں رکھا جائے گا. حج کے زمانے میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، وہاں جانے والوں کے لیے ہے نا. 11 12 13 ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں، اور 7 جو ہے گھر پہنچ کر رکھنا ہے. 3 روزے رکھیے آپ 11 12 13 کو، اس کے بعد جو ہے 7 روزے گھر آ کر رکھنے ہیں، یعنی کل 10 روزے رکھنے ہیں. کس کو، جس کے پاس حج تمتع کیا یا قران کیا. لیکن آپ کے پاس مان لو کسی کا پیسہ چوری ہو جاتا ہے، کسی کے پاس پیسہ کم ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے فائدہ تو اٹھا لیا نا. عمرے اور حج کے بیچ میں اس نے احرام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا، چھٹ گیا اس سے، تو اس کو تو قربانی دینی ہی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہے نا. تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، 10 روزے رکھے گا. 3 روزے وہیں پر رکھے گا، اور 7 روزے جو ہے گھر آنے کے بعد. لیکن روزے یاد رکھنا ہے کہ 11 12 13 تاریخ کو رکھنا ہے. الحمدللہ. لیکن ابھی جو جاتے ہیں اس کے لیے یہ لاگو نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں کیونکہ لوٹ مار ہوتی تھی نا، تو جو مشرکین قبیلے ہوتے تھے ان کو حج سے کیا مطلب تھا، ہے نا. جو کچھ لوگ تھے جو کیا کرتے تھے، ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، لوگ لوٹ لیتے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا آنے والوں کے پاس، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، روزے رکھ کے اس کو پورا کرتے تھے. یعنی حج کران اور تمتع والوں کے لیے ہے یہ. بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، جب ہم گئے تھے نا حج کے لحاظ سے، مطلب 23-24 سال پہلے، تو تب حج کے ٹائم پہ لوگ کیا کرتے تھے، جیب کاٹ لیتے تھے. مطلب اچھا خاصا انسان کا جیب کٹ جاتا تھا. اور اس زمانے میں بینک کی اتنی ATM وغیرہ کی کوئی اتنی سہولت نہیں تھی، نہ فون بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، موبائل فون نہیں ایجاد ہوا تھا، مطلب اپنے دیش میں نہیں لگتا تھا، چالو نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ، موبائل نہیں تھا ہم جب گئے تھے حج کے لیے. تو اس ٹائم پہ اگر اللہ نے بتایا ہے کہ شخص مالدار ہے لیکن وہاں جیب کٹ جاتا ہے نا، تب کے لیے پھر یہ رعایت بھی ضروری ہے. اس وقت پہ آپ کوئی ATM نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی کیسے بھیجے گا پیسہ، بھی کیسے بھیجے گا اتنے دور، ہے نا. اس زمانے میں سہولت نہیں تھی. آج تو فون کا بٹن دباؤ، پیسے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے. تو اس سمے کے لیے یہ سب ہے کہ آپ کیا کرو، پیسے نہیں ہے تو آپ کیا کر لو، روزے رکھ لو. کس کے لیے ہے یہ، جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. یعنی حج افادہ مطلب افراد والے کے لیے قربانی فرض نہیں ہے. جو پہلا حج بتائی جو لوکل لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ وہیں رہتے ہیں. یہ کس کے لیے ہے، جو باہر سے آتے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ کی ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ نے جو قاعدے بتائے ہیں اس کو ہم کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ سخت کیا ہے، بہت رحمان اور رحیم ہے. تو وہ کیا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر تھی 196 ہی ہوا ہے ابھی اپنا. ہاں، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے نا. یہ ہم سب اب کیا کیا نہیں کرنا ہے وہاں پر وہ پڑھیں گے. حج کے دنوں میں حج میں ہے، ہم ارکان کر رہے ہیں اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش ہے نا انسان کی. شیطان بہت بہکاتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی، دل میں بہت برے مطلب خیالات بھی آتے ہیں اس ٹائم پہ. تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو اس کو حج کے دوران کوئی شہوانی کام نہیں کرنا ہے، برا کام نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے. اچھے کام تم کرو گے تو اللہ تو اس کو جانتا ہوگا. حج کے سفر کے لیے اپنے ساتھ زیادہ
ہے نا چیزیں لے کر چلو، اور سب سے بہترین زیادہ رہا ہے کہ تم تقوی لے کر چلو، ہے نا۔ اے عقل والو، اللہ کی نافرمانی سے، میری نافرمانی سے بچو، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے آیت میں بتائیں گے اللہ کی، اگر پہلے زمانے کے لوگ حج کرنے جاتے تھے نا تو وہاں بزنس بھی کر لیتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، اگر تم بزنس کرنا چاہو، کچھ وہاں چیزیں جو نہیں ملتی ہیں یہاں ملتی ہیں سستے میں، تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، وہاں بیچ سکتے ہیں، مطلب کام بھی کر لو، عمرہ کر لیا تم نے اور وہاں ارکان کر رہے ہیں آپ، ہے نا، جو بھی مطلب نماز پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر تم بزنس بھی کر لیتے ہو، فائدے کا کام کر لیتے ہو، تو کوئی دنیاوی کام کرتے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو حج کے ارکان ہے، مینا میں رہنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس میں ٹائم کی پابندی ہے، اس کے بعد عرفات کے میدان میں جانا ہے، عرفات کے میدان سے پھر، ہے نا، سن سیٹ ہونے پر نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مزدلفہ میں آ کے کیا کرنا ہے آپ کو، 2 نماز ایک ساتھ ملا کے پڑھانا ہے، مغرب اور عشاء پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے رات کو رکنا ہے، رات بھر کھلے آسمان میں رکنا پڑتا ہے وہاں پر۔ اور آج تو چلو موبائل کی سویدھا ہے، اس سمے موبائل نہیں تھا، میں خود بھی کھو گئی تھی اور میرے ہاتھ میں 1 روپے بھی نہیں تھے، میرے شوہر جہاں لیٹے ہوئے تھے نا وہیں پر میں نے بیگ پر سب چھوڑ کر واش روم چلی گئی تھی، اور نہیں مطلب پھر اس کے بعد گاڑی کی گاڑی آتی تھی وہاں پر اور کھڑے ہو جاتی تھی، اور پھر وہ راستہ بھول جاتا تھا کہاں پر چھوڑ کر آئی تھی میں نے۔ پھر اللہ سے بہت دعائیں کی، وہیں بیٹھی رہی، بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، اس کے بعد پھر اچانک سے میرے شوہر جو ہے نا واش روم، پتہ نہیں اب وہ کیا ہوا، واش روم گئے، اور اس کے بعد وہ واش روم سے آ رہے تھے تب مجھے دکھائی دیا، اللہ پاک نے ملا دیا، مطلب نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں اس ٹائم پہ۔ تو ایسا ہوتا ہے وہاں پر، انسان مطلب بھٹک جاتا ہے، آزمائش رہتی ہے، کچھ کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ابھی تو بہت آسانی ہو گئی ہے موبائل فون کی وجہ سے، الحمدللہ۔ تو پھر وہاں پھر مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر سے مینا جانا ہے، مینا میں جا کے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر بال مطلب سر منڈوانا ہے، اس کے بعد پھر مکہ جا کے پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ اگر پہلے صحیح کر کے نہیں گئے ہوتے تو صحیح بھی کرنا ہوتا ہے، نہیں تو جانے سے پہلے کئی لوگ صحیح کر کے جاتے ہیں تاکہ بعد میں جب آئیں گے تو زیادہ دیر نہ لگے، طواف کر کے ترنت واپس پھر مدینہ جانا ہے۔ اتنا زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے وہ، اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر آپ بس میں اس میں جانے کی کوشش کریں گے تو 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اتنا ٹائم چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن پھر کیا، وہاں جا کے پھر ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں، مینا میں رہ کے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جب مشرکین مکہ بیٹھتے تھے نا تو کیا کرتے تھے، اپنے آبائزداد کی تعریف کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، جبکہ اللہ نے فرمایا اب آیت میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح کی آیتیں چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس کو پڑھیں گے، اور میں آپ کو حج کا جو ہے نا تھوڑا کوشش کروں گی کہ حج کی فوٹو کے ساتھ مطلب طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑے مطلب PDF کے آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کیسے کیسے کرتے ہیں، کس کو کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے کوشش کروں گی۔ میں نے آج تک ویسے کوئی ٹریننگ نہیں دی، ویسے ہمارے گروپ میں جو ہے نا تقویٰ میں جو ہے ایک باجی ہے مدیحہ باجی، وہ ٹریننگ دیتی ہیں۔ اگر جو جا رہے ہیں نا عمرے کے لیے، اگر آپ چاہیں تو ان کو جوائن کر سکتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں فاطمہ، مدیحہ کا نمبر شیئر کر دو چیٹ باکس پہ، زویریہ فاطمہ نہیں ہوں گے تو تم شیئر کر دو بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے آپ ٹریننگ چل رہی ہے شاید ان کی سٹارٹ ہے، تو آپ چاہیں تو ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا سٹارٹ ہو گیا ہوگا تو میں آپ مجھے پرسنل میں میسج کیجئے، میں آپ کو ان کا جو نوٹس ہے نا وہ دے دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، ان کے نوٹس ہندی میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھ لو بیٹا۔ کون ہے سبحان دعا پڑھ اللہ لو؟ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔